سب سے پہلے تو آج وزیر اعظم پاکستان گواہ کی حیثیت سے خواجہ آصف کے خلاف اپنے مقدمے میں آج اپیئر ہوئے، اور جو نیا نظام اب کریٹ کیا ہے اسلام آباد میں منسٹری آف لاء نے، جس کے تحت اب آپ جو وٹنسز ہیں، جو گواہان ہیں، وہ پیش ہو سکتے ہیں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنے مقدمات میں، اس کا بھی عملی طور پہ آغاز ہو گیا۔ اور آج وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اپنے کیس میں بطور گواہ جو ہے وہ یہاں پہ آج اپیئر ہوئے ہیں، اور اس میں یہ کیس آپ جو کل بھی میں نے بات کی تھی جسٹس وجیہ الدین احمد کے معاملے کو لے کے، اسی طرح کا ایک جو کیس ہے، یہ خواجہ آصف نے شوکت خانم ہاسپٹل کے اوپر الزام لگائے 2012 میں، جس میں کہا گیا ہے کہ جو چیریٹی کا پیسہ ہے وہ مس یوز جو ہے وہ ہوا ہے، ہاں جی، کہ وہ پیسہ جو ہے وہ مس یوز ہوا ہے چیریٹی کا، جس کی وجہ سے یہ مقدمہ جو ہے وہ فائل ہوا۔ اور آپ اندازہ لگا لیں کہ 2012 کا مقدمہ ہے، وہ ابھی تک اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اور یہ جو کیس ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف شوکت خانم جو ہے وہ 70 ارب روپیہ ہر سال خرچ کرتا ہے چیریٹی کے اوپر، لوگوں کے، غریب لوگوں کے علاج کے اوپر، اور اس کو اس طرح کے لوگوں نے جب اس کو متنازع کرتے ہیں تو اس سے ایک جو نہ صرف یہ کہ وہ ادارہ بدنام ہوتا ہے، پھر پاکستان میں چیریٹی کا کام کون کرے گا اگر آپ اس طرح سے الزامات لگائیں اور اس کو پھر ثابت بھی نہ کر پائیں۔ سو آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس میں اپیئر ہوئے ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب اس کیس کا فیصلہ ہوگا، اور ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر خواجہ آصف جھوٹے ثابت ہوں گے۔ زندگی میں انہوں نے کبھی سچ نہیں بولا، اور اس طرح کے مقدمات میں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ان کا منہ کالا ہوگا، تو اس سے پاکستان کا لیگل سسٹم جو ہے اس سے بہتری آئے گی۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ پنجاب کی کمیٹی کا یہاں پہ آج اجلاس ہوا ہے۔ پنجاب کی کمیٹی اجلاس میں ایک تو جو خانے بال میں کل الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر وزیر اعظم نے جو پی ٹی آئی کا جو ہمارا الیکشن ہے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اس میں جو خامیاں ہیں ان کے اوپر پورا ہونا ضروری ہے، اور دوبارہ ایک بار پھر انتخابات کے اندر جس طرح سے پیسے چلنے کی باتیں آئی ہیں، جس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کی باتیں آئی ہیں، وہ بڑی انفارچونیٹ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اس بارے میں اقدامات کرنے چاہیے تاکہ یہ جو تاثر ہے الیکشنوں میں ہارس ٹریڈنگ کا، وہ اس کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں جو آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے اوپر بہت تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے، اور اب انشاءاللہ یہ پنجاب میں ایک جو کمیٹی ہے وہ ہر جمعے کو ملے گی، اور پنجاب میں جو بلدیاتی ہمارے جو اسپیشلی جو ڈسٹرکٹ میئرز کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو فائنلائز کرنے کے لیے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، اور وہ اس کے بارے میں اپنے اجلاس جو ہے وہ کرے گی۔ اس کے بعد اسپوکس پرسنز کی میٹنگ ہوئی، جس میں سب سے پہلے جو ہمارے وزیر ہیں انرجی کے حماد اظہر صاحب، انہوں نے گیس کے اوپر بریفنگ دی ہے۔ اس وقت جو سوئی ناردرن کے تقریباً 2300 انڈسٹریل یونٹس ہیں، ان میں سے 1800 جو ہیں ان کو گیس کی سپلائی جو ہے وہ جاری ہے 100%۔ یہ 2300 میں سے 1800 کو جو ہے وہ مکمل جاری ہے، اور جو باقی آج ایپٹما نے کیا ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ایک چھوٹا سا گروپ ہے، یہ حکومت امپورٹ کرتی ہے تقریباً 2100 روپے سے 2300 روپے تک کی گیس جو ہے وہ ہمیں پڑتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں 600-700 روپے میں جو ہے وہ دے دی جائے، جو ظاہر ہے ممکن نہیں ہے، اور اس سے بھی وہ بجلی کے پلانٹ چلاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس پہلے ہی ایکسیس ہے، اور پھر یہ جو کیپٹیو پلانٹس ہیں یہ ان ایفیشینٹ ہیں، اور ان کو گیس دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈومیسٹک جو ہمارا کنزیومر ہے اس کا جو گیس آ بھی رہی ہے وہ بھی پھر مکمل طور کے اوپر اس کو ہم ختم کر دیں۔ تو جو منسٹری آف انرجی کا اور حماد اظہر صاحب کا موقف ہے، دو باتیں ہیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مہنگی گیس ہم جو گورنمنٹ منگواتی ہے اس کو ہم ایک حد سے زیادہ سستی آگے نہیں دے سکتے، نمبر 2 آپ کے پاور پلانٹس جو ہیں وہ ان ایفیشینٹ ہیں، اور نمبر 3 آپ کو پہلے ہی بہت سبسڈیز جو ہیں وہ دی جا چکی ہیں،
اور مزید سبسڈی دینا اس میں جو ہے وہ درست اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ گیس سے آپ بجلی بنا رہے ہیں، گیس یوز نہیں کر رہے ہیں، تو بجلی ہمارے پاس پہلے ہی ایکسیس ہے اور اس کے اوپر بھی ایک رعایتی نرخ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور آپ کو وہ استعمال کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے جو کراچی کا اس وقت ایشو ہے، وہاں پہ جو 50 ٹاپ ایکسپورٹرز ہیں ان کو گیس جو ہے وہ دی جا رہی ہے، لیکن کراچی میں جو ڈومیسٹک نیٹ ورک ہے وہ SNGPL سے دگنا ہے، لہٰذا وہاں پر مسئلہ جو ہے وہ زیادہ ایکویٹ ہے، زیادہ شدید ہے، اور اس لیے میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ گیس جو ہے وہ پاکستان میں ڈپلیٹ ہو رہی ہے، 9% پچھلے سال ہوئی تھی، 9% ابھی ہو رہی ہے، سو یہ بڑی جلدی ہمارے پاس اپنے، اور دوسرا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، جو بہت لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ وقت پہ گیس منگوا لیتے، یا اس وقت پہلی بات تو یہ گیس وقت پہ منگوائی گئی ہے، اور 12 جو اوور آل جو ہماری کیپیسٹی ہے کیریجز کی، وہ تمام جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں، لیکن یہ LNG جو آپ امپورٹ کرتے ہیں یہ آپ ڈومیسٹک یوز میں نہیں دیتے کیونکہ یہ بہت مہنگی ہے، اور ڈومیسٹک یوز میں اس کو دینا جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ انڈسٹری کو دی جاتی ہے، سو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیٹیل بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے شہباز شریف کے معاملے کے اوپر ڈیٹیل بریفنگ دی ہے، جو اس وقت شہباز شریف کا معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے یہ الزامات سامنے آئے تھے کہ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور جو باقی لوگ ہیں وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، اور اس طرح ہی اکاؤنٹ آپریٹ کیے گئے جیسے اومنی گروپ کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ زرداری نے آپریٹ کیے، زرداری گروپ نے تو یہ کیا، کچھ شرم حیا رکھی کہ انہوں نے وہ گروپ جو ہیں وہ اکاؤنٹ ڈائریکٹلی آپریٹ نہیں کیے، لیکن شہباز شریف اور حمزہ شریف نے یہ اکاؤنٹ ڈائریکٹلی آپریٹ کیے، اور جس طرح ابھی شہزاد اکبر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں ڈیٹیل بتایا ہے، 18 لوگ ہیں جن کے 17,000 اکاؤنٹس جو ہیں، 17,000 جو ٹرانزیکشنز ہیں، ان میں سے ایک ٹرانزیکشن جو ہے اس کو دیکھا گیا، اور 16 ارب روپیہ صرف یہ ایک فیکٹری ہے جس نے منی لانڈرنگ کی ہے، شہباز شریف صاحب کی اور ان کی فیملی کی، اور یہ وہ ہے جس کا ہمیں اب ایگزیکٹلی پتہ چل گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے باقاعدہ باقی پیسہ باہر بھیجا ہے، یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے شہباز شریف کے کیس میں، جو کہ ہمیں پتہ چلی ہے۔ اب معاملہ عدالت میں ہے، اور ہمیں توقع دوبارہ عدالت سے یہی ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے، ہم اس میں کچھ اور نہیں مانگ رہے، ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اوپر جو، اور میڈیا سے بھی میں یہ کہوں گا، آپ کو حکومت کی بات پہ بھی یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو شہباز شریف اور حمزہ کی بات پہ بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنی ٹیمیں بھیجیں، جو ایویڈنس جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور باقیوں کے خلاف ہے اس کو اینالائز کرے اور لوگوں کے سامنے رکھے کہ یہ شہادتیں جو ہیں وہ ہیں کیا، اور اس کے مطابق جو ہے لوگوں کی ایک اوپینین جو ہے اس کے مطابق بنے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے یہ جو اگر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کے بعد شہباز شریف بھی سزا سے قطعی طور کے اوپر نہیں بچ سکیں گے، صرف ایک ہی چانس ہے کہ آپ کی ہیئرنگ نہ ہو، اور جس کے لیے وہ پوری جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ باقی شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ بات کریں گے OIC کے اوپر، آپ بات کر رہے ہیں۔ مختصر ترین نمبر 1 کہ OIC کانفرنس میں میڈیا کی ساری دنیا سے یہ ریکویسٹ آئی کہ فون بند نہ کیے جائیں، سو کوئی انٹرنیٹ اور موبائل بند نہیں کیے جا رہے، یہ تینوں دن کھلے رہیں گے۔ نمبر 2 کہ ہفتہ اتوار اور سوار 3 دن چھٹی ہوگی، اور فواد صاحب نے کوشش تو کی کہ سوار کو نہ ہو، لیکن اسلام آباد میں، اور نہ صرف لوکل چھٹی ہوگی بلکہ سیکریٹریٹ اور سپریم کورٹ سے بھی ہم ریکویسٹ کر دیں گے کہ منڈے کو ان کی واپسی ہے تو اس لیے چھٹی کی جا رہی ہے۔ تھرڈلی کہ 25 تاریخ کو جو ہیپی میری کرسمس سارے اسلام آباد میں سیلیبریٹ کی جائے گی، اور جو لائٹیں OIC کانفرنس کے لیے لگائی جا رہی ہیں یہ یہاں مسلسل لگی رہیں گی اور یہ نہیں اتاری جائیں گی۔ تھینک یو۔ اچھا جی، ایک چیز صرف اس میں کنٹریبیوٹ کر دیں جو فواد صاحب نے کہی ہے، دنیا نیوز کی ٹیم گئی، اسی طرح سے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ دوسرے ٹیلی ویژن بھی جائیں۔ اورنگزیب بٹ صاحب جن کو گجرات کی بیوٹیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن دیا گیا چیف منسٹر کے ڈائریکٹ آرڈرز پر، عطا تارڑ کے سگنیچرز کے ساتھ، بڑے واضح طور پر شواہد سامنے آ گئے کہ وہ جن کو یہ بیوٹیفیکیشن کا دیا گیا چارج اور انہوں نے وہاں سے مال بنایا، آف کورس انہوں نے 50 لاکھ روپیہ ڈائریکٹلی اکاؤنٹ میں جمع کروایا شریف خاندان کے ملازم کے۔
जब उनसे पूछा गया टेलीविजन ने भी और FIA ने भी, तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि हाँ जी मैंने बिल्कुल ये पैसा जमा करवाया था, लेकिन वो मुलाजम के अकाउंट में मैंने किसी पार्टी फंड के लिए पैसा जमा करवाया था। तो जैसा फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि साल पहले ये इल्ज़ामात थे, उसके बाद इंक्वायरी हुई और अब ये इल्ज़ामात सबूतों के साथ, तमाम प्रूफ्स के साथ जो हैं वो अब शामिल कर दिए गए उस चालान में, और आपके सामने तमाम चपरासियों के, क्लर्कों के, नाइयों के, मालियों के, जूतों वाला और तमाम लोगों के ट्वीट में भी हमने आपको बता दिया है। तमाम लोगों के अकाउंट्स में ये पैसा जिस तरीके से आता और जाता रहा, ये अब कुछ इसमें खुफिया नहीं रहा। अब रोल आगे रह गया है, हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के ऊपर होगा कि इसको जितनी जल्दी चलाया जाए और सजाएं दी जाएं, और दूसरा रोल आपका है कि आप इसमें एक फेयर ट्रांसमिशन करें। हम तो ये अदालतों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर मीडिया को एक्सेस दी जाए और लाइव कवरेज हो, ताकि लोगों को ये पता चले कि अंदर शहबाज शरीफ साहब क्या बयान देते हैं, शहजाद अकबर साहब ने अगर कोई बयान दिया तो वो किस कदर बड़ा झूठ बोल रहे हैं, या कोई तबर्रा लगा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, या शहबाज शरीफ साहब अंदर झूठ बोल रहे हैं। अंदर क्या बात होती है और बाहर क्या बात होती है। काफ़ी हो गया ये ड्रामा, अब कौम के सामने ये बातें आनी चाहिए। तो हमारी बड़ी ही पुरजोर ये अपील है अदालत से भी, मीडिया के तवस्सुत से, कि मीडिया को आज़ाद एक्सेस दी जाए कैमरे के साथ, ताकि घर में बैठे नाजरीन ये देख सकें कि एक 25,000 15,000 की तनख्वाह वाले बंदे के अकाउंट में जब 1.5 अरब 75 करोड़ 60 करोड़ की TTs जाली लगती हैं, वो कहाँ से आई, क्यों आई, और वो पैसा फिर कहाँ गया। तो इसके साथ साथ मैं आखिरी बात जो कहूँगा वो ये कहूँगा, जैसे चौधरी साहब ने कहा कि जो मुर्दे के, एक मुर्दा था बेचारा जिसके 2 दफ़ा वोट डाले गए, उसका भी सबूत टेलीविजन ने दिया। हम नहीं कह रहे थे, वो हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया, आज़ाद मीडिया ने दिखाया कि किस तरीके से एक शख्स जो वफात पा चुके थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके 2 डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस पर उनका वोट डाला गया। और मुर्दों के वोट डालने में नून लीग की खास महारत है। ये 10-10 15-15 हज़ार तक मुर्दों के वोट डाल देते हैं। इसीलिए कब्रिस्तान के ऊपर इन्होंने कमेटियां बनाई हुई हैं, पूरा मुशाहिदा रखते हैं कौन फौत हो चुका है, और जब वो फौत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली नून लीग का मुर्दा हो जाता है। मुझे लगता है दोज़ख में नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी, क्योंकि जिस तरीके से मुर्दों में इनके वोट बढ़ रहे हैं और वो जिस तरह के वोट बढ़ रहे हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि जिस दिन ये दोज़ख में पहुंचेंगे अगर, तो भारी अक्सरियत से सदर और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो वहां पर ये मुर्तखब होंगे। तो इसलिए इस बार जब तक EVM नहीं आएगी, ये मुर्दों के वोट पड़ते रहेंगे। और मसला ये हो रहा है कि अब अपना खानेवाल में एक बुजुर्ग जो थे वो इस बात का गिला कर रहे थे कि उनकी बेगम जो 5 साल पहले फौत हो गई थी, वो वोट डालने आई लेकिन उन्हें नहीं मिल के गई। तो वो इस बात का खानेवाल में गिला कर रहे थे कि मेरी जनानी आई है, वोट पा के पोलिंग स्टेशन तो वापस चली गई है जन्नत दे विच, पर मैनू नहीं मिल के गई। तो ये जो नून लीग मुर्दों के वोटों का कारोबार करती है, ये तभी खत्म होना है जब EVM आनी है। ये मुर्दों के वोटों के साथ साथ जो है वो मुर्दों के नाम के ऊपर जो है वो जाली अकाउंट्स भी बना लेते हैं। वो 8 साल चलता रहा। लिहाजा मुर्दों का नाम इस्तेमाल करना इनका पुराना वतीरा है, जो बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर 40 साल बाद जो है वो OIC का जो गैर मामूली इजलास होने जा रहा है, जो हमारा हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान का, वहाँ पर जो इस वक्त एक इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले चुका है, उस हवाले से रात जो OIC के सेक्रेटरी जनरल हैं इब्राहिम ताहा, वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। और आज जो है वो मुख्तलिफ जो वफूद हैं, मुख्तलिफ वज़ीर ख़ारजा है, उनकी आमद का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान की एक अहमियत है कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो होस्ट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जो हमारे अफ़गान भाई हैं, जो वहाँ पर उनको मुश्किलात दरपेश हैं, उस मुश्किलात को जो है वो दुनिया के सामने रखा जाए। ख़ास तौर के इस्लामी ममालिक के प्लेटफॉर्म से वो तमाम चीज़ें सामने जाएं और उसी तरीके से पूरी दुनिया को जो है वो इस तरफ मतवज्जो किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो है वो एक कामयाब खारजा पॉलिसी का मैं समझता हूँ एक बेहतरीन जो है वो मुजाहरा OIC की जो गैर मामूली वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसकी शक्ल में आपको नजर आएगा। फहीम 92 से फवाद साहब, रात खानेवाल में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है, क्या ये शिकस्त मुर्दों की वजह से हुई है या फिर PTI मकबूलियत खो रही है? नहीं, ये तो मैंने आप पहले ही बात कही है कि इसके तमाम फैक्टर्स के ऊपर जो है वो बातचीत होना ज़रूरी है। और यकीनी तौर के ऊपर जैसा अभी शहबाज ने आपके सामने जो इंसिडेंट्स रखे हैं वो भी मौजूद हैं, और उसके बाद जो इस वक्त
वहाँ पे पैसे की हॉर्स ट्रेडिंग का भी काफ़ी इशू है, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल पार्टी में हमारी ये फीलिंग है कि इसकी एक तहकीक भी होनी चाहिए और तमाम फैक्टर्स के ऊपर बातचीत जो है वो अब होगी। और दूसरी बात आपको ये भी पता है कि वहाँ भी एक तरीके से पीटीआई जीती है, क्योंकि हमारे उम्मीदवार को टिकट दिया गया, तो पीटीआई के खिलाफ लड़ रही थी, नून मौजूद नहीं थी वहाँ भी, अगर आप देखें तो। साहब आपने कहा कि एतमाद किया इलेक्शन की परफॉर्मेंस जो थी खानेवाल में, तो जो भी उसको रन कर रहे थे कैंपेन को इंचार्ज हैं पंजाब में, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई रिपोर्ट वगैरह? पहले अभी शुरू तो होना, मैंने आपको बताया कि पंजाब कमेटी का इजलास अब हर जुमे को होगा, इन सारे मामलात के ऊपर देखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।